اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ذرہ عربوں کے یہاں باریک چیونٹی کو کہتے تھے. لال رنگ کی بہت چھوٹی سی چیونٹی ہوتی ہے جسے غور سے دیکھنا پڑتا ہے. ذرہ کسی چیز کے ابتدائی حصے کو بھی کہتے ہیں. آج کل کی زبان میں ذرہ آئٹم کو بھی کہتے ہیں. جتنی مادی مخلوقات ہیں وہ سب بہت چھوٹے آنکھ سے نہ نظر آنے والے اجزاء سے مل کر بنی ہے. تو وہ جو ابتدائی مرحلے کا جو حصہ ہوتا ہے جس کو آئٹم کہتے ہیں انگریزی زبان میں، اس کو عربی میں اس زمانے میں ذرہ کہتے ہیں. اسی لیے آئٹم بم کو القنبلۃ الذریہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نیکی اور گناہ دونوں کے لیے لفظ ذرہ استعمال کر کے یہ بتلایا کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ کے ہاں ریکارڈ ہوتی ہے. تمہاری نظر میں جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بہت معمولی بات ہے، اللہ کے ہاں وہ بھی ریکارڈ ہوتی ہے اور وہ بھی نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی، اور ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے پلڑا جھک جائے. اور چھوٹا سے چھوٹا گناہ جس کو ایک عام آدمی معمولی سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے کہ اتنی نیکیاں کر رہے ہیں، اتنے سے گناہ سے کیا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے ریکارڈ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو تاکید فرمائی کہ کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی معمولی مت سمجھو. اس کو کرنے کا موقع ملے تو چوکو نہیں، کرو. پھر آپ نے مثال دیا، مثلا کسی سے خوش دلی سے مل لینا، مسکرا کر ملاقات کرنا اور بات کرنا. اچانک کسی سے ملاقات ہو گئی. اب ایک ملاقات کا طریقہ یہ ہے کہ اس نے سلام کیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، چل دیے جیسے کسی کی پرواہی نہیں، اور ایک مسکرا، وعلیکم السلام، خیریت ہے. حضور نے فرمایا یہ بھی معمولی نیکی نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہی ایک نیکی تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، اسی پر اللہ تعالیٰ کو پیار آ جائے. عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں بزرگوں نے نیکیوں کے سلسلے میں بھی اور گناہوں کی تباہ کاریوں کے سلسلے میں بھی. ایک بہت بڑے محدث تھے جن کی پوری زندگی حدیث کی خدمت میں گزری تھی. اس زمانے میں حدیث کی خدمت کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا ابتدائی دور میں تھا، کیونکہ اس زمانے میں تو احادیث کے ذخیرے موجود ہیں، وہ محفوظ ہو چکے ہیں، منضبط ہو چکے ہیں، کتابوں کی شکل میں چھپ چکے ہیں. اور اب اسناد کی تحقیق کی ضرورت نہیں رہ گئی، محدثین یہ کام کر چکے، فارغ ہو گئے. اب اگر کوئی ابھی بھی یہ کام کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے اس کے سامنے دسترخوان پر پکا ہوا کھانا رکھا جائے اور وہ کھانے کے بجائے پکانے پہنچ جائے. میں تو خود پکا کے کھاؤں گا. بھائی پکانے والا کام ہو چکا، اب کھانے والا کام ہے، یہ کرو. ہوتا ہے بعض لوگوں کو اس زمانے میں شوق ہوتا ہے. ابھی ماضی قریب میں ایک صاحب گزرے ہیں،
جن کو بڑا شوق تھا کہ حدیث کی تخریج چاہے امام بخاری نے کی ہو، چاہے امام ترمذی نے کی ہو، چاہے امام مسلم نے کی ہو، وہ اس میں اپنی ٹانگ ضرور لڑائیں، حتیٰ کہ ان کے متبعین یا ان کے مقلدین یوں لکھتے ہیں اخرجہ البخاری وصححہ الالبانی، البانی صاحب امام بخاری کے بھی امام ہیں۔ اللہ ایسی ناسمجھیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ کا فضل ہے محدثین اس کام سے فارغ ہو چکے ہیں، کام ہو گیا وہ۔ لیکن جس دور کا تذکرہ ہو رہا ہے اس دور میں ایک ایک استاذ کے پاس جا کر حدیث سنتے تھے، پھر اس کو لکھتے تھے، پھر اس کو یاد کرتے تھے، پھر حدیث کی سند میں جتنے راوی آئے ہیں ان کے حالات معلوم کرتے تھے، پھر ان حالات کو لکھتے تھے، پھر ان کو یاد کرتے تھے۔ بڑا مشکل کام تھا۔ قلم بھی سادہ سا لکڑی کا ہوتا تھا، انک بھی سادی سی ہوتی تھی، اور وہ ڈبو ڈبو کر قلم ڈبایا جاتا تھا، پھر لکھا جاتا تھا۔ کبھی قلم میں انک زیادہ آ گئی تو ذرا اس کو جھاڑ کر کم کیا جاتا تھا، کبھی کم آئی تو پھر ڈبایا جاتا تھا۔ بڑا مشقت کا کام ہوتا تھا۔ تو ان کی ساری زندگی حدیث کی خدمت میں گزری تھی، اور محدثین کے ہاں اس کا بڑا اہتمام ہوتا تھا۔ اگر کسی کے اندر تقوی میں معمولی سی کمی نظر آئی تو اس سے حدیث نہیں لیتے تھے، یہ آدمی اس قابل نہیں کہ ہم اس سے حدیث لیں۔ ان کے ہاں ایک جملہ عام طور سے سنایا جاتا تھا کہ دیکھو یہ علم دین ہے، اس لیے اسے دینداروں سے لو، دینداروں کو دو، یعنی جن کی زندگیوں میں دین ہو انہی سے پڑھو، اور جن کی زندگیوں میں دین ہو انہی کو پڑھاؤ۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اگر پتہ چل جاتا کہ میرے فلاں شاگرد تہجد کا اہتمام نہیں کرتے، آپ نمازوں اور تکبیر اولیٰ نہیں، تہجد کا اہتمام نہیں کرتے، اٹھا دیتے تھے 10 رات، بھائی تم حدیث مت پڑھو، کوئی اور کام کرو جا کر کے، بہت سارے کام ہے دنیا میں، یہ تمہارا کام نہیں۔ جب تمہارے دل میں اللہ کی اتنی محبت بھی نہیں ہے کہ تم اپنی رات کی نیند تھوڑی سی قربان کرو اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکو، تو پھر تم تو اس علم کا غلط استعمال کرو گے نا، تم تو اس سے پیسے کماؤ گے، تم تو لوگوں کو پتہ نہیں لڑاؤ گے، جھگڑا کراؤ گے، نہیں تم مت۔ اور خود وہ حضرات اپنے بارے میں کہتے تھے کہ ہم جب کسی کے پاس حدیث سننے یا سب پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے غور سے ان کی زندگی دیکھتے ہیں کہ زندگی میں تقویٰ ہے یا نہیں، علم کتنا ہے وہ بعد میں دیکھتے ہیں، تقویٰ ہے تو ان سے پڑھیں گے ورنہ نہیں۔ ایک صاحب پہنچے کسی صاحب کے بارے میں حدیث سننے کے لیے، ایسا ہوتا تھا فلاں صاحب فلاں گاؤں میں رہتے ہیں، ان کے پاس 10 حدیثیں، فلاں صاحب فلاں گاؤں میں رہتے ہیں، ان کے پاس 5 حدیثیں۔ ہر آدمی کوشش کرتا تھا حدیث کا، ہر طالب علم کہ میں سفر کر کے جاؤں، ان سے ملاقات کروں اور ان کی زبان سے سنوں۔ یہ ہے سند، اتصال سند جس کو کہتے ہیں، ان کی زبان سے سنوں۔ اور اگر کسی نے ان سے سنا ہوا سنایا ہے تو چونکہ ایک واسطہ ہو گیا، میں خود جا کر کے سنوں تاکہ میرا ایک واسطہ کم ہو جائے، میرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم سے کم واسطے ہوں۔ اس کو کہتے ہیں سند عالی۔ تو حدیث کے ایک طالب علم تھے، وہ پہنچے بہت لمبا سفر کر کے۔ بعض محدثین نے ہزاروں میل کا اپنی زندگی میں پیدل سفر کیا ہے حدیث سننے کے لیے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی عمر میں بخارا سے مکہ مکرمہ آئے، والدہ اور بھائیوں کے ساتھ، اور ان لوگوں سے کہا کہ اب میں یہیں رکنا چاہتا ہوں۔ پھر مکے میں رہے، وہاں کے محدثین سے پڑھا، پھر مدینے میں رہے، وہاں کے اساتذہ سے پڑھا، پھر کوفے میں گئے، بصرہ میں گئے، پختہ عمر میں واپس پہنچے بخارا علم حاصل کر کے۔ ہوائی جہاز تھوڑی چلتے تھے کہ ذرا چھٹی گزارنے آ گئے اور پھر واپس چلے گئے۔ تو ایک صاحب کے پاس گئے، وہ ایک آدمی تھے، پڑھے لکھے تھے، لیکن ان کی کھیتی باڑی بھی تھی، گھر میں جانور بھی پلے ہوئے تھے۔ تو وہ اپنی بکری کو بلانا چاہتے تھے تاکہ پکڑ کے اس کا دودھ دوئے۔
بندھی ہوئی نہیں تھی، کھلی تھی، تو ایسے ہی ہاتھ یوں کر کے بکری کی طرف اشارہ کیا تاکہ وہ آ جائے۔ بکری سمجھی کہ ہاتھ میں کچھ چارہ لیے ہوں گے، کھلانا چاہتے ہوں گے، جیسے وہ قریب آئی اس کا کان پکڑ لیا، ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، وہیں سے واپس ہو گیا۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ ان سے حدیث سننے آئے تھے؟ اور سنا جو شخص جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ انسانوں کو بھی دھو سکتا ہے، میں ان سے حدیث نہیں سنوں گا۔ اتنی احتیاط کے ساتھ محدثین نے حدیثیں جمع کی ہیں۔ تو جن بزرگ کا میں تذکرہ کر رہا ہوں ان کی پوری زندگی حدیث کی خدمت میں گزری تھی، بڑے بڑے ان کے شاگرد تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ کا فضل ہے، اللہ نے میری مغفرت فرما دی ہے، کامیاب ہو گیا میں حساب میں۔ تو انہوں نے کہا حضرت ہمیں تو اس کی بڑی امید تھی کہ آپ کی مغفرت ہوگی، آپ کی نہ ہوگی تو پھر ہم جیسوں کی کیسے ہوگی؟ آپ کی تو پوری زندگی دین کی خدمت میں، حدیث کی خدمت میں، پڑھنے پڑھانے میں گزری۔ فرمایا ہاں، لیکن میں تم کو بتلاؤں مغفرت کی وجہ کیا ہوئی؟ اور کسی چیز کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہوا۔ جب میں پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا نام لے کر کہ تم کو یاد ہے ایک دن گرمی کا زمانہ تھا، دوپہر کا وقت تھا، تم بیٹھ کر حدیث لکھ رہے تھے، تم نے دوات میں قلم ڈالا، انک پاٹ کو دوات کہتے ہیں، قلم اٹھایا لکھنے کے لیے، تو اس قلم کے اوپر جو انک تھی اس پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی، تو تم نے اسی طرح قلم روک لیا کہ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ پیاسی ہے، اگر میں قلم کو حرکت دوں گا تو یہ اڑ جائے گی، اس کی پیاس نہیں بجھ سکے گی، میں تھوڑا سا انتظار کر لوں، جب یہ پی لے، اس کا پیٹ بھر جائے، اس کے بعد لکھوں گا۔ کہا جب وہ مکھی اپنا پیٹ بھر کے اڑ گئی اس کے بعد تم نے حدیث لکھی، میرے بندے تم نے میری مخلوق پر رحم کیا، میں تم پر رحم کرتا ہوں، جاؤ تمہاری مغفرت ہو گئی۔ فرشتوں سے کہا ان کو جنت میں پہنچو۔ بظاہر کتنا چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو تاکید فرمائی تھی کہ کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی معمولی مت سمجھو۔ مومن ایسے ہی ہوتا ہے، وہ ہر موقع پر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا موقع ملتا ہے تو وہ اسے کرتا ہے، چھوڑتا ہے۔ ہم نے دیکھا بعض اللہ کے نیک بندوں کو، ہمارے تعلق والے تھے، بہت باحیثیت اور با اثر آدمی تھے، اللہ نے ان کو دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازا تھا، اچھی خوبصورت قیمتی کار میں چلتے تھے، لیکن دیکھنے والوں نے بتلایا ایسا ہوتا رہتا تھا کہ وہ اپنی گاڑی سے جا رہے ہیں اور ایک بیچارہ کوئی غریب آدمی، جیسے یہاں ہاتھ گاڑیاں چلتی ہیں اور بھی ٹھیلے چلتے ہیں مختلف شہروں میں، تو اسی ملک کے ایک شہر کا واقعہ ہے کہ وہ اپنا ٹھیلا لے کر کے جا رہا ہے اور ذرا سا راستے میں چڑھائی ہے، اس کو چلانے میں تکلیف، فوراً کار لگائی سائڈ میں، اتر کر کے آئے اور اس کے ساتھ ہاتھ لگا کر کے، ارے صاحب آپ کیا کر؟ نہیں کوئی بات نہیں، تم بھی تو میرے بھائی ہو نا، ذرا تم کو مشقت ہو رہی ہے، اوپر لے گئے۔ جب راستہ برابر آ گیا وہ آرام سے رہے، اچھا بھائی السلام علیکم، آئے گاڑی میں بیٹھے چلے گئے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، ہم انسانوں کے لیے سراپا رحمت بن جائیں۔ ہم امتی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو یہ صفت ہمارے تک بھی منتقل ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی آنی چاہیے یہ صفت۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے کسی کا تعلق ہو جاتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبی فیض منتقل ہونے لگتا ہے تو پھر یہ صفات آ جاتی ہے۔
انسانوں کی محبت، انسانوں کی ہمدردی، ان کے دکھ درد پر کڑھنا، ان کی دنیا کی تکلیف پر بھی کڑھنا اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا، اور اگر وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو آخرت کی تکلیف ہو سکتی ہے تو اس پر بھی کڑھنا اور ان کے لیے دعائیں کرنا، اور پھر آخرت کی اس تکلیف سے بچانے کی بھی جتنی ہو سکے اتنی کوشش کرنا، جتن کرنا۔ اصل اسی کڑھن کا نام دعوت ہے۔ بات چیت، ملاقات، یہ تو ظاہری شکلیں ہیں، تو اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ آیا ہے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت حضرت خواجہ باقی باللہ کے ذریعے ہوئی۔ حضرت مجدد صاحب نے اپنے حالات میں خود لکھا ہے کہ میری ابتدائی جوانی تھی، میرے والد صاحب کے ذریعے میری تعلیم و تربیت ہوئی تھی، اور اس زمانے میں ہندوستان میں تربیت کا طریقہ چشتی تھا۔ لکھا کہ میرے والد صاحب کا بھی وہی طریقہ تھا، میں نے اسی سلسلے میں بیعت کی تھی۔ تو والد صاحب کبھی کبھی کہتے تھے ایک نقشبندی نسبت ہے، اس کے بڑے انوار ہیں، کاش کہ کوئی اللہ کا بندہ اس نسبت کو لے کر اس ملک میں آ جائے تو بڑا نفع ہو، بڑا فائدہ ہو۔ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ میرے کان میں یہ بات پڑی ہوئی تھی والد صاحب کی، چونکہ حضرت مجدد صاحب کے والد صاحب بھی بہت بڑے عالم اور بہت بڑے ولی کامل تھے۔ تو جب حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لائے افغانستان کے کسی علاقے سے، تو حضرت مجدد صاحب دہلی آئے ہوئے تھے، معلوم ہوا کہ ایک نقشبندی بزرگ آئے ہیں، تو چونکہ والد صاحب کی وہ بات تو ذہن میں پہلے سے پڑی ہوئی تھی، تشریف لے گئے، ملاقات کیا، دیکھا ارے بھائی یہ تو بہت بڑے ولی کامل ہیں، بس بیعت کر لی۔ ان کو ایک غیبی اشارے کے ذریعے ہندوستان بھیجا گیا تھا تاکہ وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت فرمائیں اور ان کو ہندوستان کے لیے تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام ایسے ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے جب انہوں نے حضرت مجدد صاحب کو اجازت دے دی تو فرمایا میرا کام ہو گیا، بس مجھے جس کام کے لیے یہاں بھیجا گیا تھا میرا کام ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر کسی کو بیعت نہیں فرماتے تھے، جو بیعت ہونے کے لیے آتا فرماتے شیخ احمد سرہندی کے پاس جاؤ، ان سے بیعت کرو۔ اپنے جتنے پرانے مریدین تھے ان کو بھی وہیں بھیج دے، بس میرا کام ہو گیا، مجھے جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اور آج حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض پوری دنیا میں ہے، تو اس پوری دنیا میں اس نسبت کے حوالے سے جتنا اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، جتنی نیکیاں ہو رہی ہیں، سب کا اجر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو مل رہا ہے نا۔ جب قیامت کے دن سب لے کر آئیں گے اپنے اپنے ذخیرے، اور وہ افراد جن کی ان کے ذریعے تربیت ہوئی ہوگی تو کیسی خوش نصیبی ہے کہ وہ الفسانی کے مجدد کو لے کر کے آئیں گے، اللہ یہ میرا شاگرد ہے۔ اتنا بڑا انعام ان کو کیسے ملا تھا؟ افغانستان اور ازبکستان، یہ جو روس کی آزاد ریاست ہے، ان دونوں کی سرحدیں ملی ہوئی۔ افغانستان کا جو شہر، ازبکستان کا شہر جو ہے ترمز، بس ترمز کے بعد افغانستان کی سرحد ہے۔ ہم لوگ گئے تھے تو ہم کو بتلایا گیا کہ آگے ایک ندی ہے، لیکن ذرا وہاں اس کے قریب جانے میں خطرہ ہوتا ہے، وہاں تک آپ لوگ نہ جائیں، ادھر سے کچھ فائرنگ وغیرہ بھی ہو سکتی ہے، کچھ تناؤ تھا دونوں طرف تھوڑا سا۔ اس علاقے میں سردی بہت شدید ہوتی ہے، اسی علاقے میں تھے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت شدید سردی ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ رات میں اپنے معمولات سے فارغ ہو کر تہجد پڑھ کے فجر سے کچھ پہلے آرام کے لیے تشریف لائے کہ میں تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ یہ بھی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد عام طور سے 2 نیند کے درمیان پڑھتے تھے، یعنی پہلے ایک مرتبہ آپ سو گئے،
آرام کر لیا، پھر آنکھ کھل گئی، اٹھ گئے، پھر اٹھ کے تہجد پڑھا، دعا مانگی، خوب روئے، تھکان ہوتا ہے اس سے، اس کے بعد پھر لیٹ جاتے تھے آپ، پھر تھوڑی دیر سوتے تھے، پھر جب حضرت بلال اذان دیتے تھے تو آپ نماز کے لیے اٹھ جاتے تھے. تو 2 نیند کے درمیان تہجد ہوتی. نہ ہو سکے تو کم سے کم اتنا کر لے آدمی کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے اتنا پہلے اٹھے کہ چند رکعت نماز پڑھ لے، تھوڑی دیر اللہ کو یاد کر لے، کچھ دعا مانگ لے، اور پھر اذان ہو جائے، وقت ہو جائے، نماز پڑھ لے، نماز سے فارغ ہو کر کے اشراق تک اللہ کو یاد کرے، پھر سو جائے. اتنی بھی ہمت نہ ہو تو کم از کم اتنا کر لے بندہ کہ سونے سے پہلے تہجد کی نیت سے چند رکعت نماز پڑھ لے اور دعا پڑھ کر کے، دعا مانگ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے پھر سوئے، اور پھر فجر کے لیے اٹھ جائے اور فجر کی نماز با جماعت پڑھے. تو اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ 2 نیند کے درمیان تہجد پڑھی جائے. تو وہ تہجد سے اور معمولات سے فارغ ہو کر کے آئے کہ تھوڑی دیر آرام کر لوں، پھر فجر کے لیے اٹھوں گا. بستر میں آ کر کے دیکھا تو ایک بلی سو رہی تھی. انہیں کے گھر کی بلی رہی ہوگی. سخت سردی کا زمانہ تھا. ان کو خیال آیا بستر گرم ہے، چونکہ اٹھ کے گئے تھے نا پہلے تو گرم تھا بستر. اس کو اچھا لگا یہ سو گئی ہے، اب اگر میں اس کو اٹھاؤں گا تو اس کی نیند خراب ہو جائے گی. یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کو سونے دو، میں بستر کے باہر آج جو وقت بچا ہے اللہ کی یاد میں گزار لوں. بیٹھ گئے پھر اللہ کی یاد. بس الہام ہوا تمہارا یہ عمل اللہ کو پسند آیا، تم کو اس کا بڑا انعام ملے گا. اور پھر وہ انعام یہ ملا کہ ان کے شیخ کی طرف سے ان کو حکم ہوا اور غیبی اشارہ ملا کہ تم ہندوستان جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ایک ایسے بندے کی تربیت کرائیں گے جس کے ذریعے دین کی حفاظت ہوگی. تو بزرگوں نے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ اتنا بڑا انعام جو ملا تھا اللہ کی طرف سے، وہ اس بلی کے ساتھ ہمدردی کا نتیجہ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذہن بنایا، کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو. ایک دکاندار بھی اپنے گاہکوں سے مسکرا کر بات کرے، محبت سے پیش آئے. کبھی کوئی چیز لے کر کے گیا، کوئی اس کو ضرورت نہیں رہی، چیز میں کوئی خرابی بھی نہیں آئی، اب بیچارے کو پیسے کی ضرورت ہے، واپس کرنا چاہتا ہے. تو آج کل تو بازاروں کا اصول ہوتا ہے بکا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، واپس لے لے، کوئی بات نہیں، آپ دے دیجیے، روزی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی اور آ کے لے جائے. نیکی کے ہر موقع سے فائدہ اٹھانا، اس کی ترغیب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ذرہ برابر نیکی بھی ریکارڈ ہوتی ہے. وہ بھی سامنے آئے گا، اتنی چھوٹی سی نیکی نہیں، اتنی چھوٹی سی نیکی بھی تمہارے نام اعمال میں محفوظ ہوگی. اور وہ اگرچہ دنیا میں اتنی چھوٹی سمجھی جاتی ہے کہ نظر نہیں آتی، وہاں نظر آئے گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، وہ اس کو نظر آئے گا. یہی معاملہ دوسری طرف بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن گناہوں کو تم لوگ معمولی سمجھتے ہو، بہت چھوٹا سمجھتے ہو، ان سے بھی بچو. وہ چھوٹے گناہ بھی تباہ کر سکتے ہیں. بعض موقعوں پر یہ واقعات پیش آئے. ہمارے یہاں یو پی میں ایک گاؤں میں آگ لگ گئی تھی اور کھلیانوں میں غلہ پڑا ہوا تھا. بہت زیادہ نقصان ہوا تھا. بہت سارے کھلیان بھی قریب قریب ہوتے ہیں جہاں غلے کاٹ کے ڈالے جاتے ہیں سکھانے کے لیے، وہ سب جل گئے تھے.
آگ لگی کیسے تھی؟ ایک شخص بیڑی پیتا ہوا جا رہا تھا، بس جو بیڑی کا ٹکڑا بچا تھا اس نے پھینک دیا، جہاں پھینکا وہاں سوکھی گھاس تھی، اس گھاس میں آگ لگ گئی اور بڑھتے بڑھتے اس نے نہ معلوم کتنا نقصان کر ڈالا۔ اللہ کی بیڑی کے ٹکڑے میں کتنی آگ ہوتی ہے، لیکن ایک چنگاری پورے شہر کو جلا سکتی ہے، ایک چنگاری پوری دنیا کو جلا سکتی ہے۔ آسٹریلیا کے جنگلات میں آگ لگی ہوئی تھی، لوگوں نے بتایا کہ بعض پرندے، خاص طور سے چیل، وہ یہ کرتی ہے کہ کہیں اگر آگ لگی ہوئی ہے، جل رہی ہے، تو وہ اس کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، لے جاتی ہے، اللہ جانے کیا ہے اس کی تفصیل، اس کے ذریعے سے پھیلی اور پورا جنگل جل کر صاف ہو گیا۔ اپنے ملک کے اندر ایک جنگل سے میرا گزر ہو رہا تھا تو لوگوں نے بتلایا کچھ عرصہ پہلے اس جنگل میں بڑی بھیانک آگ لگی تھی، نہ معلوم کتنے ہرن بعد میں جلے بھونے ملے تھے، ہاتھی جنگل چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، تمل ناڈو کا اوٹی کے راستے کا جو جنگل ہے، اور پتہ چلا کہ اس آگ کی ابتدا ایک سگریٹ سے ہوئی تھی، کسی نے ایک سگریٹ جلتی ہوئی ڈال دی تھی اور آگ لگی تھی۔ یہ نمونے ہیں، اس لیے عرض کیے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے سمجھ میں آئے کہ جس طرح معمولی سی چنگاری جنگلوں کو جلا سکتی ہے، گھروں کو جلا سکتی ہے، کھلیانوں کو جلا سکتی ہے، کوئی معمولی سا گناہ ہماری پوری زندگی کو تباہ کر سکتا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی اور ارشاد فرمایا کسی گناہ کو معمولی مت سمجھو، معمولی سا گناہ بھی تمہاری زندگی کو تباہ کر سکتا ہے۔ ہم لوگ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، کتنے گناہ ہیں جن کے گویا ہم عادی ہو گئے، جھوٹ بولنا روز مرہ کی زندگی میں، نہ معلوم کتنے جھوٹ ایسے ہیں جن کو جھوٹ نہیں سمجھا جاتا، یوں سمجھا یار اتنا تو سب لوگ بولتے ہیں، اتنا چلتا۔ کسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے احتیاط نہ کرنا، کسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کوئی بات کہنا، فلاں ایسا کہہ رہا تھا اور اس کی بات کچھ بدل جائے، احتیاط نہ کرنا، چاہے جان بوجھ کے نہ بدلا ہو لیکن احتیاط نہ کرنا، یہ سب جھوٹ میں شامل ہے۔ وعدہ کر کے اسے پورا نہ کرنا، اس زمانے میں کاروباری دنیا میں اللہ کی پناہ یہ لعنت تو اتنی عام ہے، وعدہ کر لیا اور اس کے بعد کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب جس سے وعدہ کیا جب وہ بیچارہ آیا، اگر وہ شرافت میں انتظار میں کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے اپنا وعدہ خود ہی پورا کریں گے تو اس کا تو وقت آتا ہی نہیں ہے، اگر وہ آیا تو اس سے کوئی عذر کر دیا، اس کو ٹال دیا۔ یہ سب فلعنت اللہ علی الکاذبین میں شامل ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اللہ نے فرمایا وعدہ پورا کیا کرو، وعدے کا حساب ہو۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، یعنی جن کو ماحول میں چھوٹا چھوٹا سمجھا جاتا ہے، گناہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ بیٹا گناہ کا سائز مت دیکھا کرو کہ ناپنے بیٹھ جاؤ یہ چھوٹا گناہ ہے یہ بڑا گناہ ہے، یہ دیکھو نافرمانی کس کی ہو رہی ہے۔ تم گناہ کر کے جس کی نافرمانی کر رہے ہو وہ تو چھوٹا نہیں ہے نا۔ تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم ہر گناہ سے بچیں، پوری کوشش کریں گناہ سے بچنے کی، پوری کوشش کریں کہ ایسا وعدہ کریں جس کو پورا کر سکیں، تھوڑا وقت میں گنجائش رکھ کر کے وعدہ کریں۔ اگر یہ امید ہے کہ میں یہ کام انشاءاللہ 10 دن میں کر لوں گا، 15 دن کا وعدہ کریں تاکہ اتنی گنجائش رہے، 10 دن میں دے دیں۔ 15 دن کا وعدہ کر کے 10 دن میں دینا گناہ نہیں ہے، لیکن 10 دن کا وعدہ کر کے 15 دن میں دینا گناہ ہے۔ تھوڑا وقت بڑھا کر کے وعدہ کریں۔
1 लाख दे सकेंगे इसकी उम्मीद है तो 75,000 का वादा करे तो मैं इंशाल्लाह 75 दे दूंगा आपको, बाकी फिर बाकी का भी कोशिश करूंगा जल्दी इंतजाम करूं, और इंतजाम हो जाए तो पूरा 1 लाख दे तो आदमी खुश हो जाएगा। उसी का हक है, उसी का पैसा है। तो कम का वादा करके ज्यादा देना गुनाह नहीं है, लेकिन ज्यादा का वादा करके कम देना गुनाह है। ये छोटे छोटे गुनाह हैं। गुनाह तो कोई भी छोटा नहीं होता, लेकिन जिसको उर्फ में, आम माहौल में जिसको छोटा समझा जाता है, ये छोटे छोटे गुनाह हैं जो हमारी जिंदगियों को बरकत से खाली कर देते हैं। और अगर आदमी तय कर ले कि मुझे गुनाह नहीं करना है तो अल्लाह मदद करते हैं। गुनाह से पाक जिंदगी गुजारना अल्लाह आसान कर देते हैं, झूठ से पाक जिंदगी गुजारना अल्लाह आसान कर देते हैं। फिर अल्लाह उसकी गैब से मदद करते हैं। अना इंद ज़न्नि अब्दी बी, अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, बंदा मेरे साथ जैसा गुमान करता है मैं उसके साथ वैसे ही मामला करता हूँ। जब बंदा ये गुमान करता है मैं अपने अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूँगा, अल्लाह मेरे बहुत बड़े हैं, मेरी मदद करेंगे, और अपनी ताकत से बढ़कर के आदमी काम करे क्यों कि उसे झूठ बोलना पड़े, धोखा देना पड़े। जितनी ताकत अल्लाह ने दी उसी के अंदर रह के काम करे, जितना अल्लाह ने दिया उसी से खुश रहे। इस ज़माने का एक बहुत आम गुनाह है जिसको गुनाह ही नहीं समझा जाता, टखने बंद करना। जिसको देखो जो टखने बंद किया, लुंगी के ज़रिए, पायजामे के ज़रिए, पैंट के ज़रिए। पैंट की तो गोया तहजीब ही ये समझी जाती है कि जब तक टखने ना बंद हो वो पैंट ही नहीं है मर्द का। औरत के टखने बंद होने चाहिए तो उसके खुले रहते। अब देखें, अगर टखने बंद करना बेतहजीबी है तो औरत के क्यों खुले होते हैं? अगर टखने बंद करने से बुरा लगता है तो औरत टखने खोलती है, वो क्यों नहीं बुरा लगता? नहीं, शैतान चाहता है अल्लाह का हुक्म पूरा ना हो, मेरा कहना माना जाए। तो अल्लाह का हुक्म यह है कि मर्द के टखने खुले रहें, औरत के बंद हो। शैतान उल्टा करता है कि मर्द के टखने बंद हो, औरत के खुले रहें। बहुत पुरानी बात है, एक लतीफ़ा सुना रहा हूँ। एक दोस्त कहने लगे आप पैजामा बहुत ऊंचा पहनते हैं, अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा आप न देखा करें। आपको अच्छा नहीं लगता, इसका इलाज यह है कि आप न देखा करें। अब किसको क्या अच्छा लगता है, मैं इसी की परवाह करता रहूं तो जिंदगी में और कोई काम ही नहीं कर पाऊंगा। रोजाना मैं कापी लेके फिरा करूं, भाई आप बता दीजिए क्या अच्छा लगता है, आप बता दीजिए क्या अच्छा लगता है। भाई तो अल्लाह और उसके रसूल को जो अच्छा लगता है मुझे वो करने दो, तुम्हें नहीं अच्छा लगता अपनी आंखें बंद करो। खलास, एक मरतबा तय तो करें। हम तो वो करेंगे इंशाअल्लाह जो हमारे अल्लाह को पसंद है, जो अल्लाह के नबी को पसंद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी जिसको अच्छा लगता है लगे, जिसको नहीं अच्छा लगता ना लगे। न मैं आपसे मशवरा करके पैदा हुआ था, ना आपसे मशवरा करके मरूंगा, और न कल क़यामत के दिन जब मेरे अमाल को तौला जा रहा होगा, न उस वक्त आप तशरीफ़ लाएंगे मेरी मदद करने। तो फिर आपके अच्छा लगने और बुरा लगने की इतनी परवाह मैं कैसे कर सकता हूँ? और भी जितने अयूब हैं, जो कमियां हैं, अल्लाह ताला उन सबको भी दूर फरमा दे। एक बात बतला दूं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कभी टखने बंद करने से मना किया ना, तो इज़ार का तज़किरा किया है। अरबों के यहाँ आम तौर से लुंगी पहनी जाती थी, पायजामे का इस्तेमाल कम होता था। खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पायजामा पहना है या नहीं पहना, इसके सिलसिले में उलमा की दो राहें हैं। बाज़ कहते हैं ये तो साबित है कि आपने ख़रीदा है, बाज़ हज़रात कहते हैं कि ख़रीदा है तो पहना भी होगा, बाज़ हज़रात एक आध वाक़यात बतलाते हैं कि आपने पहना है, लेकिन उमूमन आप भी लुंगी पहनते थे। ये जो इस ज़माने में कुर्ता लटकाने का तरीक़ा है ना अरबों का, ये बात की ईजाद है। हुज़ूर के ज़माने में इतना लंबा कुर्ता नहीं पहना जाता था। हुज़ूर के ज़माने में कुर्ता टखने से, ये घुटने से थोड़ा नीचे होता था। इस ज़माने में हमारे बुज़ुर्गों का जो तरीक़ा, अब तो खैर आम हो गया, सभी लोग लंबा कुर्ता पहनने लगे हैं। पहले तो लोग माशाअल्लाह छोटा सा कुर्ता पहनते थे, और छोटा पहनते थे कि उसे कुर्ता के बजाय कुर्ती कहने का दिल चाहता था। लेकिन हमारे बड़ों का, बुज़ुर्गों का तरीक़ा ये था कि वो घुटने से नीचे तकरीबन
ادھر سے چوتھائی پنڈلی تک کرتا پہنتے. کرتا تو اتنا پہنا جاتا تھا لیکن لنگی لٹکا کے پہنتے تھے. ایسا لٹکاتے تھے کہ نیچے ٹچ ہوتی تھی اور اس کو شان سمجھتی تھی. حدیبیہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیجا تھا مکہ مکرمہ ان لوگوں سے بات کرنے کے لیے، اور مکے والوں نے کہا تھا کہ دیکھو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو تو اندر گھسنے نہیں دیں گے، لیکن تم آگے ہو، ہمارے رشتہ دار بھی ہو، تمہارے ہم لوگوں پر بڑے احسانات بھی ہیں، تم چاہو تو طواف کر لو. انہوں نے منع کر دیا تھا میں طواف نہیں کروں، میں اپنے آقا کے بغیر طواف نہیں کروں گا. مکہ جا کر حضرت عثمان طواف کیے بغیر واپس آ گئے تھے. ان کے اس طواف نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کو جتنا پیار آیا ہوگا، اللہ اس کے صدقے میں سارے طواف کرنے والوں کے طواف کو قبول کر لے تب بھی معمولی بات ہے. میں حضور کے بغیر طواف نہیں کروں، نہیں کہتا. چل رہے تھے تو ان کے ایک رشتہ دار تھے حضرت عثمان کے. حضرت عثمان کا بڑا مضبوط خاندان تھا مکے میں، اور حضرت عثمان دولت مند بھی تھے اور بڑے سخی تھے. ان کے احسانات بہت تھے، سب پر خوب تقسیم کرتے تھے، خوب دیتے تھے. ان کے رشتے کے بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تم نے لنگی کیوں اوپر کر رکھی ہے، لٹکاؤ نیچے. گویا جو آقاؤں کا، شریفوں کا، مہذب لوگوں کا طریقہ ہے، یہ کیا غلاموں کی طرح لنگی اونچی کبھی. تو انہوں نے کہا نہیں، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی ایسی ہی رہتی ہے. یہ کیوں نہیں آتا ہمارے دل میں کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی اونچی ہوتی تھی، اس لیے ہم چاہے لنگی پہنے، چاہے پیجامہ پہنے، چاہے پینٹ، ہم اپنے آقا کے عمل کے خلاف نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمیں انہی کے صدقے میں ایمان ملا ہے، انہی کے صدقے میں جنت ملے گی انشاءاللہ. نہ ان کے بغیر دنیا میں کسی کو ایمان مل سکتا ہے اور نہ ان کی سفارش کے بغیر آخرت میں کسی کو جنت مل سکتی ہے، اس لیے ہمیں تو انہی کے طریقے پر. تو اس رشتہ دار کو اتنا غصہ آیا تھا حضور کا حوالہ دینے پر کہ اس نے کہا تھا کہ اگر تم رشتہ دار نہ ہوتے اور تمہارے اتنے احسانات نہ ہوتے تو میں تم کو بتلاتا. حضرت عثمان کو کوئی پرواہ نہیں تھی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے. عربوں کا جو عام طریقہ تھا لنگیاں نیچے ہوتی، بسا اوقات بے خیالی میں بھی ہو جاتی تھی، لنگی زور سے نہیں بندھی، ڈھیلی ہو گئی تو ہو گئی. سفر میں استنجا وغیرہ کے لیے جنگل میں جانا پڑتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی دور تشریف لے جاتے تھے جہاں تک کسی کی نظر نہ پہنچے. پھر درختوں کی آڑ میں آپ بیٹھتے تھے، اور بعض وقت ایسا بھی ہوا کہ درخت کی کوئی باقاعدہ آڑ نہیں ہے، ایک ہی جھاڑی ہے، تو آپ نے دوسری جھاڑی کو اشارہ کیا، وہ وہاں سے چل کر آئی، جیسے کوئی جانور چلتا ہے ایسے جھاڑی چل کر آئی، اور دونوں درخت یوں ہو گئے. آپ نے اس کی آڑ میں بیٹھ کر کے اپنی ضرورت پوری کی اور پھر فارغ ہو گئے، پھر اشارہ کیا، پھر وہ اپنی جگہ چلی گئی. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ جو چاہے کرے. آخر پوری زمین تو چلی رہی ہے نا، اور زمین پر ہم سب جو چل رہے ہیں اللہ کی ہی مخلوق ہے نا. ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے درختوں ہی کی طرح زمین سے پیدا کیا ہے. خود اللہ نے فرمایا واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین سے اسی طرح اگایا ہے جیسے درختوں کو اگاتے ہیں. درختوں کو زمین میں گاڑ کر کے رکھا ہے، ہم کو ذرا الگ کر دیا ہے کہ ہم چل سکتے، جب چاہیں درختوں کو الگ کر دیں کہ وہ چل سکے، اور جب چاہیں ہمارے پیروں کو زمین سے چپکا دیں کہ ہم نہ چل سکیں. پھر ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد جہاں کہیں پانی ہوتا تھا وادی میں، دو پہاڑوں کے درمیان کا جو ڈھلوان علاقہ ہوتا ہے اس کو وادی کہتے ہیں. تو وادی کا جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے وہ تالاب جیسا بن جاتا تھا، بارش کا پانی اس میں جمع رہتا تھا، اسی سے جانوروں کو پانی پلاتے تھے، اسی سے لوگ استعمال کے لیے پانی لیتے تھے، نہاتے دھوتے تھے. تو وضو کے لیے وہاں تشریف لے گئے. فجر کا وقت تھا، غالباً فجر کا وقت تھا، وقت کم تھا. تو
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے وضو کر کے آ رہے تھے، ادھر صحابہ کرام نے پہلے سے صفیں تیار کر لی کہ جیسے ہی حضور تشریف لائیں بس کھڑے ہو جائیں، آپ امامت فرمائیں۔ حضور جب قریب آئے اور صفیں لگی ہوئی تھیں تو حضور کی نظر پڑی کہ بعض لوگوں کی لنگیاں ذرا نیچے ہو رہی ہیں، بہت نیچے نہیں ہو رہی، تھوڑی سی نیچے ہو رہی ہیں، ٹخنے بند ہو رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسفل من الازار من الکعبین ففی النار، جس کے جسم کے ٹخنے بند ہیں سب جہنم میں جلیں گے۔ اب ٹخنے کسی ملک کے صدر محترم بن کریں یا کوئی سیٹھ صاحب بن کریں یا کوئی بہت پڑھے لکھے مہذب آدمی بن کریں، اس سے اللہ کا قانون نہیں بدلتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلی ہے وہ اٹل ہے۔ جو اپنے پیجامے سے، اپنے پینٹ سے، اپنی لنگی سے اپنے ٹخنے بند کرے گا، پوری دنیا کی طاقتیں مل کر کے اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتی ہیں۔ اللہ کسی کو معاف کر دیں، کسی کے کسی اور عمل پر حضور کو پیار آ جائے اور حضور سفارش کر دیں اور اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیں، وہ اللہ کی رحمت ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن گناہ ہے۔ اس گناہ کی سزا یہی ہے کہ پیر جہنم میں جلائے جائیں۔ کسی اور نیکی کے بدلے میں اللہ معاف کر دے تو اللہ کا معاملہ ہے، لیکن کوئی قانون نہیں ہے۔ قانون یہی ہے کہ سزا ملے گی۔ اس لیے بہت سارے احباب جو آفسوں میں کام کرتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں، وہاں ان کے لیے یونیفارم کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں کرتا پاجامہ پہن کے نہیں جا سکتے، پینٹ شرٹ پہننا ہماری مجبوری، ہم کہتے پہن کے جاؤ لیکن ٹخنے مت بند کرنا، پینٹ شرٹ پہن کے جاؤ، کوئی عرض نہیں ہے۔ جب وہاں سے واپس آنا ٹھیک ہے، وہ اہل تقویٰ کا لباس نہیں ہے، جب وہاں سے واپس آنا مسجد آنے لگنا اپنا لباس پہن لینا، لیکن ٹخنے مت بند کرنا وہ حرام ہے، اس کی قدم گنجائش نہیں ہے۔ ایک نوجوان کو ایک مرتبہ سمجھانے لگے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ اصل میں حضور نے جو فرمایا نا ٹخنے بند کرنا اس لیے فرمایا کہ یہ تکبر کی نشانی ہے، تو اگر کوئی تکبر کے ساتھ لٹکائے تو حرام ہے، تکبر نہ ہو تو حرام نہیں ہے۔ میں نے کہا ہاں، تکبر نہ ہوتا تو یہ تعویل نہ ہوتی، اونچا ہوتا۔ یہ تعویل ہی تکبر کی دلیل ہے کہ آخر تم بدلتے کیوں نہیں اپنے عمل کو؟ حضور کی بات میں تعویل کر رہے ہو، اپنی زندگی کو بدلنے کو تیار نہیں ہو، یہی تو تکبر ہے۔ اور تکبر کسے کہتے ہیں؟ پھر حدیثیں دو قسم کی آئی ہیں ٹخنے بند کرنے کے سلسلے میں۔ بعض روایات میں یہ آیا کہ اس سے کبر پیدا ہوتا ہے یا یہ کبر کی نشانی ہے، اور یہ روایت جو میں نے آپ کو سنائی اس میں کہیں کبر کا تذکرہ نہیں ہے، مطلقاً ٹخنے بند کرنے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے۔ اس لیے کبر پیدا ہو یا نہ ہو بچنا ضروری ہے۔ بہرحال یہ خاص آج کا موضوع نہیں ہے کہ میں اس پر بات کروں، لیکن اصل بات جو عرض کی جا رہی وہ یہ کہ جو گناہ ماحول میں عام ہو جاتے ہیں ان کو معمولی سمجھا جانے لگتا ہے۔ اسی طرح دوسرا گناہ، ایک کا تعلق پیر سے، ایک کا تعلق سر سے، داڑھی کٹانا یا ایک مشت سے کم رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موچے کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ۔ کتنی بڑھاؤ؟ اس حضور کے اس فرمان کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضور کے بہت بڑے عاشق تھے، اور یہی کیا کم بات ہے کہ صحابی تھے۔ اس کے علاوہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا غیر معمولی عشق و محبت کا تعلق تھا۔ انہوں نے اس روایت کو نقل کیا، اور ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر یوں اپنی داڑھی پکڑتے تھے اور ایک مٹھی پوری بھر کے اس کے آگے کی جو ہوتی تھی اس کو کاٹ کے برابر کرتے تھے۔ تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ عبداللہ ابن عمر یہ نقل کریں کہ حضور نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ اور خود اس کے خلاف کریں، یہ تو فسق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے عمل کے ذریعے اپنے شاگردوں کو بتلایا کہ اگر داڑھی ایک مٹھی ہے تو حضور کا یہ حکم پورا ہو گیا، کوئی اس سے زیادہ رکھنا چاہے کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن ایک مٹھی کے علاوہ کوئی برابر کرنا چاہے. اور اول جلول رکھنے کی تو حضور نے اجازت نہیں دی. ادھر لٹک رہی ہے ادھر لٹک رہی ہے، استنجا کرتے وقت اسے اٹھا کر کے جیب میں رکھنا پڑ رہا ہے، اس کی تو اجازت نہیں ہے. تو دین کا مذاق ہے. اللہ اس مذاق سے سب کی حفاظت. جو حضرات کہتے ہیں صاحب ہمارے لیے تو حضور کا حکم ہے، حضور نے فرمایا بڑھاؤ، تو چاہے جتنی بڑھے ہم نہیں مانیں گے. ہم عبداللہ ابن عمر کے مقلد تھوڑی ہیں. یہ کہنا اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے خود حدیث پر عمل نہیں کیا. نعوذ باللہ، اگر انہوں نے حدیث پر عمل نہیں کیا تو وہ اس قابل کہاں بچے کہ ان سے حدیث لی جائے؟ تو پھر تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں بچی. محدثین نے اصول بیان کیا صحابۃ کلہم عدول، صحابہ سب معتبر ہیں، یعنی صحابی کا کوئی عمل حدیث کے خلاف نہیں ہو سکتا. تو یہ اس زمانے کا بہت عام گناہ ہو گیا، داڑھی کٹانا یا کترانا. گناہ بہرحال گناہ ہے، کوئی بھی کرے. فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب اتنے بڑے صاحب، وہ اتنے پڑھے لکھے ہیں اور اتنے بڑے دانشور ہیں، ٹھیک ہے. دوسروں سے حسن ظن رکھنا چاہیے، اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ ہمارا ایمان والا بھائی ہے، اس سے یہ غلطی ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کسی نیکی کو قبول کر کے معاف کر دے. لیکن ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند ہیں. حضور نے فرمایا کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو معمولی مت سمجھو. ہم تو یہاں جمع ہوتے ہیں اللہ کو پانے کے لیے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا فیض حاصل کرنے کے لیے. اس لیے ہمیں ان دونوں باتوں کو گرا باندھنا پڑے گا کہ کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھیں، اسے چھوڑنا نہیں ہے. کیا پتا اخلاص کی برکت سے اللہ چھوٹی سی نیکی کو کتنا بڑا بنا دے، اسی پر اللہ کو پیار آ جائے. اور کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا، اسے کرنا نہیں ہے. ہم سے انجانے میں جو گناہ ہو جاتے ہیں وہی کیا کم ہے، اللہ معاف فرما دے. ہمارا غفلت میں جو وقت نکلتا ہے وہی کیا کم ہے، اللہ غفلت کو معاف فرما دے. دل کا اللہ سے غافل ہونا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور پھر اگر ہم جان بوجھ کر کے بھی گناہ کرنے لگیں اور گناہ کو معمولی سمجھ، ایک بات سمجھے، گناہ کرنا جتنا برا ہے گناہ کو معمولی سمجھنا اس سے زیادہ خطرناک بات ہے. کہ اللہ کی نافرمانی کو معمولی سمجھے، اللہ کی نافرمانی کو معمولی سمجھ کر یہ کہنا ارے بھائی اتنا تو اس زمانے میں سب لوگ کرتے ہیں، اب اس سے تھوڑی بچ سکتے. اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت. ہر وقت اللہ اپنی یاد نصیب فرمائے، ہر وقت ہمیں توفیق دے کہ ہمارے دل و دماغ پر آخرت چھائی رہے، حساب کا دھڑکا لگا رہے ہمیں اللہ کے پاس جا کے حساب. اور ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، انسانی ماحول میں رہتے ہیں. گناہ ہو جانا بہت بڑی چیز نہیں ہے، گناہ کو معمولی نہ سمجھیں. ہو جائے خدا نہ خواستہ، روئیں دھوئیں، معافی مانگیں، توبہ کریں، جہاں تک ہو سکے اس کا کفارہ ادا کریں، کچھ صدقہ کریں، روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں. اللہ میں کمزور ہوں، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ کی نافرمانی ہو گئی، اللہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اللہ میں آپ کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دیجئے. بسا اوقات گناہ ہو جانے کے بعد بندہ جب اس پر روتا ہے اور معافی مانگتا ہے، اس پر اللہ کو اتنا پیار آ جاتا ہے کہ اس رونے کو قبول فرما کر صرف اس گناہ کو نہیں باقی سارے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دیتا، درجات بلند فرما دیتا. ندامت، شرمندگی اللہ کو بہت پسند ہے اور ڈھٹائی اللہ کو سخت ناپسند ہے. ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا،
مسئلہ حضرت آدم کا تھوڑی تھا، مسئلہ تو اللہ کا تھا نا. حضرت آدم نے تھوڑی کہا تھا میرا سجدہ کرو، اللہ نے کہا تھا نا. اس نے اس کو حضرت آدم کا مسئلہ بنا لیا تھا کہ میں آدم کو کیوں سجدہ کروں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اگر وہ کہتا اللہ غلطی ہو گئی اب کر لیتا ہوں، ختم ہو جاتی بات. پکڑا گیا اپنی ڈھٹائی کی وجہ سے، تعویلیں شروع کر دی. اس لیے بھائی ہماری کسی کمی پر اگر کوئی ٹوکے تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اس نے مجھے میری ایک کمی مجھے بتلا دی، میں انشاءاللہ اپنی اصلاح کروں گا، اپنے کو ٹھیک کروں. اس کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ یہ تو میرا محسن ہے، یہ تو مجھے جہنم سے بچانا چاہتا ہے، یہ تو مجھے اللہ کی پکڑ سے بچانا چاہتا ہے. کسی راستے پہ آپ بڑی تیزی میں چلے جا رہے ہیں اپنی اسکوٹر سے، اور کسی رکیے 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 ادھر نہ جائیے ادھر گڑھا ہے. ابھی ایک آدمی گیا تھا بیچارہ گر گیا، تو آپ کو برا لگے گا؟ میں جا رہا تھا، یہ کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ یا آپ اس کا شکر ادا کریں گے، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے، اس نے مجھے بچا لیا ورنہ میں گڑھے میں گر جاتا. تو بھائی کون سا راستہ ٹھیک ہے؟ ادھر سے گھوم کے چلے گئے تو آپ گھوم کے چلے جائیں گے. تو ایک آدمی دنیا کے گڑھے میں گرنے سے ہمیں بچا لے تو ہم اس کے شکر گزار ہوتے ہیں، اور ایک آدمی جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچائے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، برا ماننا چاہیے. ہم برا اس لیے مانتے ہیں کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اپنی شان کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. واقعی اگر دل میں اللہ کا ڈر بیٹھ جائے اور ہم گناہ کی خطرناکی کو سمجھنے لگے تو جو ہم کو گناہ سے بچائے یا جو ہماری غلطی پر ٹوکے ہم تو دل سے اس کا شکر ادا کریں، زندگی بھر اس کے لیے دعائے خیر کریں. تو آج کا سبق انشاءاللہ آج کی مجلس کا خود میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی یہی ہے کہ اب ہم طے کریں انشاءاللہ کسی نیکی کو معمولی نہیں سمجھیں گے، ہر نیکی کو کے موقع سے پورا پورا فائدہ اٹھائیں گے. کسی گناہ کو معمولی نہیں سمجھیں گے، ہر گناہ سے بچیں گے. خدا نہ خواستہ ہو گیا توبہ کریں، کسی کی حق تلفی ہو گئی اس سے معذرت کریں. دنیا میں معذرت کر لینا آسان ہے، آخرت کی ذلت کے مقابلے دنیا میں صاف کر لے معاملہ. اللہ کی حق تلفی ہوئی ہے روئیں گے، اللہ سے مانگیں گے. کسی بندے کی حق تلفی ہوئی ہے، جب بندے کی حق تلفی ہوتی ہے تو اس کے دو رخ ہوتے ہیں، اللہ کی بھی تو حکم عدولی ہوتی ہے نا، تو بندے سے بھی معذرت کریں گے، اللہ سے بھی معافی مانگیں گے. اور اگر ایسا معاملہ ہے جس کا بندے سے تعلق نہیں ہے تو اللہ سے روئیں گے. مثلا نماز چھوٹ گئی تھی، وقت نکل گیا سستی کی وجہ سے، اس کا بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو نماز کی قضا بھی پڑھیں گے، روئیں گے بھی، اللہ سے معافی بھی مانگیں گے، صدقہ بھی کریں گے، اللہ نے توفیق دی تو روزہ بھی رکھیں گے، کچھ نوافل بھی پڑھیں گے، اللہ سے مانگیں گے. لیکن کسی بندے سے کوئی تعلق نہیں. لیکن ایک بندے سے وعدہ کیا پورا نہیں کیا، اب وہ پریشان ہوا، تو اس کے دو رخ ہیں. ایک یہ ہے کہ اس بندے کی حق تلفی ہوئی کہ اس کو وقت پر ادائیگی نہیں کی گئی، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ وعدہ پورا کرو تو اللہ کا حکم بھی تو ٹوٹا. اب اللہ کو بھی منانا ہے، بندے کو بھی منانا ہے، دونوں کو منانا ہے. اس سے بھی معافی مانگنی ہے اور اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے. اللہ ہماری زندگیوں کو گناہوں سے خالی کرتے ہیں. دنیا میں معافی مانگنے سے تھوڑی سی اگر بے عزتی بھی ہو جائے تو وہ آخرت کی ذلت اور بے عزتی سے بہت بہتر ہے. اور جو اللہ کے لیے دنیا میں کسی سے معافی مانگتا ہے اللہ اس کو بے عزت نہیں کرتے، اللہ اس کی عزت بڑھاتے ہیں، اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں. دنیا میں بھی اللہ اس کو عزت دیں گے، آخرت میں بھی اللہ اس کو عزت دیں گے. ہر مجلس میں کچھ نئے احباب آتے ہیں جو سلسلے میں داخل ہونے کے خواہش مند ہوتے ہیں. ابھی مغرب سے پہلے بھی ایک صاحب نے آ کر کہا تھا کہ ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اب انشاءاللہ توبہ اور بیعت کے کلمات پڑھائے جائیں گے. جو حضرات سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت کر لیں، باقی توبہ کی نیت سے سبھی حضرات ان کلمات کو پڑھیں. توبہ تو ہماری ضرورت ہے، ہمیں روز توبہ کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ٹوٹنے سے بچائے۔ جو لوگ نئے داخل ہوئے سلسلے میں وہ معمولات کا کارڈ لے لیں، اس میں تسبیحات اور مراقبے کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں، روزانہ صبح و شام مراقبہ کریں، صبح و شام تسبیحات بھی پڑھیں، اور ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں۔ زندگی کو گناہوں سے خالی کرنے کی پوری کوشش کریں۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز و کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ گناہوں کی ذلت سے حفاظت فرمائے، اللہ گناہوں کی ذلت سے حفاظت فرمائیے، طاعات کی عزت نصیب فرمائیے۔ اللہ اب تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ نگاہوں کو پاک کر دیجئے، دلوں کو صاف کر دیجئے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے۔ پیارے اللہ، ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے۔ اللہ اپنی اور اپنے چاہنے والوں کی محبت عطا فرمائیے۔ اے اللہ، ایک پل کی غفلت سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہمارے دلوں کے کان آپ کا ذکر سننے کے لیے کھول دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو اپنی یاد سے بدل دیجئے، دل کی دھڑکنوں کو ذکر سے بدل دیجئے۔ اللہ ہمارے انگ انگ سے رومے رومے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے۔ اے اللہ، قیامت کے دن کی ذلت سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ بری زندگی سے، بری موت سے، برے انجام سے بچا دیجئے، اچھی زندگی، اچھی موت، اچھا انجام نصیب فرمائیے۔ اللہ اب ہم سے راضی ہو جائیے، اپنے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے، اپنی ناراضگی سے اور ناراضگی کے اسباب سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ اللہ جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا کرا دیجئے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و پاکیزہ روزگار عطا فرمائیے۔ اللہ اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ اللہ اپنی روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے، دلوں کی تنگی سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ جو بے گھر ہیں ان کو اپنا آرام دہ کشادہ گھر عطا فرمائیے۔ اللہ ہماری قبروں کو بھی کشادہ کر دیجئے، روشن کر دیجئے۔ اللہ ہمارے دلوں کو بھی روشن کر دیجئے۔ اللہ ہمارے ظاہر کو 100% سنتوں سے سجا دیجئے، اور ہمارے باطن کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجئے۔ اللہ دین کی حفاظت فرمائیے، دینداروں کی حفاظت فرمائیے، دینی کاموں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ دین کے ہر کام کو کامل اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ دین کے ہر کام کی اور کام کرنے والوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ دین دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائیے۔ پیارے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا
عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے۔ اللہ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے اللہ ان کی تمام ضروریات پوری فرمائیے، ان کی توقعات سے بڑھ کر انہیں عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔